اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نظام حیات قرآن کی صورت میں نازل فرمایا اس میں صرف بندگی اور عبادت کا رنگ ہی نہیں ہے، اس میں صرف کردار سازی اور کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہی عنوانات نہیں ہیں، اس میں صرف حقوق العباد ہی نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ ان بہت کچھوں کے اندر ایک یہ ہے کہ تم دنیا کے سفر پر روانہ ہو چکے ہو، اس وقت ہم سارے اس سفر پر گامزن ہیں، آخرت کی طرف اور موت کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ آیات بھی نازل ہوئی ہیں کہ جب دنیا کا سفر لوگ طے کریں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے یہ سفر طے ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم سوئے بھی ہوئے ہوں تو موت کی طرف ہمارا یہ سفر باقاعدہ طے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آخرت کے سفر کے حوالے سے دنیا سے جب تم گزرو تو تمہیں کس رنگ میں گزرنا چاہیے، تمہاری فکر کیا ہونی چاہیے، تمہاری سوچ کیا ہونی چاہیے، دنیا کمانے کے حوالے سے، ہنڈانے کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے، آخرت کی فکر کیا ہونی چاہیے، تیاری کے حوالے سے، کمانے کے حوالے سے، مال جمع کرنے کے حوالے سے، آخرت کا سرمایہ نور جمع کرنے کے حوالے سے۔ اس عنوانات کی آیات بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کے قلب نور پر نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج سورہ شورا کی آیہ کریمہ نمبر 20 کی تلاوت نصیب ہوئی ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت کی کھیتی باڑی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ، تو اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی باڑی میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی باڑی کا ارادہ رکھتا ہے، اسی پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جتنی اس نے سوچی ہوتی ہے اتنی تو اس کو نہیں ملتی ہے، پھر تھوڑی سی ہم اس کو اس کھیتی میں سے حصہ دے دیتے ہیں، لیکن اسے شاید سمجھنا چاہیے کہ آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی عنوان ہے قرآن حکیم کا، جس کو آج ہم نے تسلی کے ساتھ مزید آیات بینات کی روشنی میں بھی سمجھنا ہے۔ اس عنوان کو ہم نے پھر مزید اس آیت میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے جو ہماری ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے بھی سمجھنا ہے، اور پھر ہمیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی احادیث طیبہ سے بھی کچھ اکتساب رحمت اور اکتساب فیض کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ عنوان یہ ٹھہرا کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اللہ اس کو آخرت میں اضافے کے ساتھ نوازے گا، جس نے دنیا کا ارادہ کیا تو پھر تھوڑا حصہ اس کو ملے گا۔ یہ بنیادی عنوان ہے، لیکن وہ جو تھوڑا سا اس کو ملا ہے پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے شروع نہ کروں؟ آیات بینات کی میرے پاس کثرت ہے اور احادیث شریفہ کی کثرت ہے۔ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، جسے علامہ جزری نے نقل فرمایا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حدیث کے الفاظ سننے کے بعد پھر جو لوگ رات کو درس قرآن حکیم میں آئے ہوئے تھے ان کے لیے تو سمجھنا جلدی آسان ہوگا، جو رات کو نہیں آئے تھے میں کوشش کروں گا ان کے حصے کے اندر بھی اس حدیث کا فیض اترے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احرص لدنیاک کأنک تعیش ابدا وعمل لآخرتک کأنک تموت غدا۔ بہت ہی دوہرا سا عنوان ہے۔ آپ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی کھیتی یوں کر جیسے تجھے ہمیشہ اس میں رہنا ہے،
یا آج آپ وہ کلام سن رہے ہو جو اس سے پہلے آپ اس سے ہٹ کر کچھ اور ہی سوچتے رہے ہو. لیکن یہاں کیا دنیا کی کھیتی یوں کر جیسے تجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور آخرت کا عمل ایسے کر جیسے تجھے کل ہی مر جانا ہے. بہت توجہ کے لائق ہے، بہت توجہ کے لائق ہے، بہت توجہ کے لائق ہے. جی میں تو اس سے معزوز ہوا ہوں، حضور رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے معزوز ہوا ہوں. آخرت کی تیاری ایسے کر جیسے تجھے کل ہی مر جانا ہے، دنیا کی تیاری ایسے کر جیسے تجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ دنیا کو ایسے گزار جیسے فٹافٹ نکل جانا ہے. کیا تو لمبے چوڑے کھیت کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور آخرت کی تیاری ٹھیک ٹھاک کر، تو نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے. بات آج بھی یہی ہے، لیکن انداز کے اندر ایسا کوئی بھانک پن ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر. آئیں ذرا میں اس ایسی رات کی ایک حدیث آپ کو بتاؤں اس کو سمجھنے کے لیے. ایک میں رات کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں. حضور نے کیا فرمایا تھا کہ جس کو نعمت ملی تو اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک وہ اس نعمت کو مصیبت نہ سمجھے، اور جس کو مصیبت ملی اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے جب تک وہ اس مصیبت کو راحت نہ سمجھے. یہ رات کو میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے. نعمت کو مصیبت سمجھنا یہ کمال ایمان ہے، اور مصیبت کو نعمت سمجھنا یہ کمال ایمان ہے. یا اس سے ملتا جلتا کلام جس کو سن کر ایک دم سے انسان کچھ سمجھتا ہے کہ یار یہ کیا کہا جا رہا ہے، ایک دم سے اس کی حقیقت تک بندہ کی اپروچ نہیں ہوتی. اس سے ملتا جلتا کلام جیسے کہ کسی زمانے میں آپ کو میں نے بتایا تھا، حضور رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال ہے یہ مالداروں کو غریب کر دیتا ہے اور غریبوں کو مالدار کر دیتا ہے. اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوا کہ اس کا مضمون کیا ہے، یعنی دوہری تاثیر. رزق حلال مالداروں کو غریب کر دیتا ہے، غریبوں کو مالدار کر دیتا ہے. آج مجھے اس کو بھی نہیں سمجھنا. بس آج یہ سمجھیں کہ حدیث پاک میں اول آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں کہ دنیا کے لیے کھیتی باڑی یوں کر جیسے تجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے کھیتی باڑی یوں کر جیسے تجھے کل ہی مر جانا ہے. اب میں پھر آپ سے کہہ ہی ڈالوں کہ اس میں کیا ہے. پہلے میں آپ کے سامنے وہ معنی بیان کروں جو کافی سارے محدثین نے سمجھا، لیکن وہ مراد کم ہے. اس سے زیادہ قوی معنی جو ہے وہ پھر بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد بیان کروں گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا مشہور معنی سمجھا گیا، ائمہ حدیث نے سمجھا، وہ تو یہ ہے کہ دنیا میں یوں کھیتی باڑی کر، دنیا کی محنت یوں کر جیسے تجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ کچھ ایسے کام کر جائے کہ جو لمبا زمانہ چلنے والے ہیں، تو بھلے اس سے پہلے ہی مر جائے لیکن وہ ایسے لگے کہ جیسے تو نے آئندہ 100 سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے. مثلا مسجد بن رہی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال، تو مر جائے گا، لیکن یہ چونکہ ایک لمبا زمانہ رہنے والا ہے تو اس سے لمبا زمانہ کمائی کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے. مثلا دوسرا معنی یہ سمجھو، یعنی پہلے معنی ہی کہ ایک تصویر یہ سمجھو کہ کسی جگہ مثلا پانی کی ضرورت ہے. یہ اپنے مقام پر حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، کسی جگہ پانی کی ضرورت ہے تو تجھے کیا معلوم تجھے کل ہی مر جائے، لیکن تو بندوبست کر دے، پانی کے بورنگ میں یا کنویں میں حصہ ڈال دے. لمبا زمانہ رہنے والا ہے تو لمبی کمائی کرنے کے ارادے میں ہے، جیسے تجھے بہت لمبا عرصہ رہنا ہے. یعنی لمبے کام جن کا اثر اور تاثیر اور اجر اور ثواب دیر تک باقی رہنا ہوتا ہے، اس بات کی طرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا. غلط نہیں ہے، لیکن اکثر ائمہ حدیث نے کہا کہ اس حدیث کے پہلے جملے کا معنی تو یہ ہے کہ حضور زہد سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ، یہی توجہ والی چیز ہے. حضور تو زہد سکھا رہے ہیں، اور زاہد وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر بھی بے رغبت ہوتا ہے. اللہ، اس کلام سے حضور زہد سکھا رہے ہیں. زاہد وہ شخص ہوتا ہے جیسے دنیا میں جسے دنیا سے رغبت ہی نہیں ہوتی، دلچسپی نہیں ہوتی، توجہ ہی نہیں ہوتی. اور کلام حضور کا یہ ہے کہ دنیا میں یوں کھیتی باڑی اور محنت کار، کھیتی باڑی یعنی محنت کار جیسے تجھے ہمیشہ رہنا ہے. اب اس جملے سے یہ معنی حاصل کیسے ہوتا ہے، دنیا میں یوں زندگی گزار جیسے تجھے ہمیشہ رہنا ہے. اس سے تو حضور زہد سکھاتے ہیں، دنیا کی بے رغبتی سکھاتے ہیں. میں کہاں سے مدد حاصل کروں، مجھے غزوہ بدر کی وہ آیت یاد ہے کہ رب کائنات نے کہا تھا کہ جب بدر کے آمنے سامنے لوگ ہوئے نا، یعنی مسلمان ادھر سے 313 تھے اور وہ تو زیادہ تھے، تو مسلمان ان کو ڈبل دکھ رہے تھے اور وہ مسلمانوں کو ڈبل دکھ رہے تھے. یہ کچھ ایسا اس وقت ہوا، یہ بس اچانک ہی ایسا ہو گیا کہ میری توجہ اس آیت پر ہو گئی. بس یہ فوراً ہماری مدد حاصل ہو جائے گی کہ بدر والے مسلمان 313 کافروں کو دیکھ رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ وہ ڈبل ہیں، یعنی زیادہ ہیں. اور جب کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو وہ جان رہے تھے کہ مسلمان زیادہ ہیں، ڈبل ہیں. یہ دونوں کو اللہ پاک نے ضعف
کر کے دکھایا۔ اس پر ائمہ تفسیر نے کہا کہ مسلمانوں کو جو کافر ڈبل لگ رہے تھے یہاں حکمت کوئی اور تھی، اور کافروں کو جو مسلمان ڈبل لگ رہے تھے اس کی حکمت کوئی اور تھی۔ دونوں کا پروسیس ایک چل رہا تھا لیکن نتیجہ دونوں کا الگ الگ تھا۔ اچھا کیا نتیجہ ہے؟ ائمہ تفسیر نے کہا کہ کافروں کو مسلمان ڈبل لگ رہے تھے، یعنی مسلمان زیادہ ہیں، تو جب بندہ دیکھتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہے اور اس کو فتح کرنا، سر کرنا مشکلات رکھتا ہے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں یار، یہ تو لگتا ہے کہ ہمارے قابو آنے والا ہی نہیں ہے۔ میں جو کسی سے کہوں چھوٹی سی ہتھوڑی دے کر اس کو پہاڑ توڑو اس ہتھوڑی کے ساتھ، آپ کو میں کیا توڑوں، مجھ سے نہیں ٹوٹتا، آپ ہاتھ پھینک دو گے۔ کام جب زیادہ لگے تو بندہ کام کرنے میں ذرا سست ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ طبیعت میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے کام زیادہ ہو تو ان کی ہمت جوان ہو جاتی ہے، کام زیادہ آ جاتا ہے، مجھے ہمت زیادہ کرنی پڑے گی، وہ ذرا کچھ ایسا کر لیتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو کافر ڈبل کر کے دکھائے گئے تاکہ ذرا ان کی طبیعت ایسی تھی، یہ کچھ اس مزاج کے لوگ تھے کہ اچھا بھی کافر زیادہ ہیں، آج ذرا ہمت زیادہ کرنی پڑے گی۔ یہ اندر سے ولولے کے ساتھ ان پر حملہ زن ہوئے اور کاٹ کوٹ کر رکھ دیا، اور کافروں کے دل میں تاثیر یہ ظاہر کی رب کائنات نے، انہوں نے دیکھا مسلمان زیادہ ہیں، یہ تو تھوڑے بھی ہوں تو قابو نہیں آتے، تو پھر یہ زیادہ ہے تو یہ پھر کیسے قابو آئیں گے، لگتا ہے آج ہم نے ہارنا ہی ہے، ہمت توڑ بیٹھے۔ تو رب کائنات نے دونوں کو الگ الگ تاثیر دکھائی۔ اب میرا خیال ہے مدد حاصل ہو جائے گی۔ میں ایک چھوٹی بچی کی کہانی آپ کو سناتا ہوں، چھوٹی بچی کی کیا، بڑوں کی کہانی بھی یہی ہے، اور یہ میری مدد ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کا واضح ہونا ہم پر کھل جائے گا۔ آپ بھی جب پیپر دیتے ہوتے تھے تو جب ابھی پہلے منٹ چل رہے ہیں، یعنی 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا پیپر دیتے ہوئے، تو شروع میں فکر نہیں ہوتی تھی یہ کروں کہ یہ کروں، خیر ہے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، تو ٹائم بہت پڑا ہوا ہے، ہاتھ سست بھی چل جانا، ادھر ادھر دیکھ بھی لینا، تو ٹائم زیادہ بندے کو میسر ہو جائے تو کام کرنے کی طرف رغبت تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے، یہ سوچتے ہوئے بھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، کیا یار کر لیں گے۔ جیسے کہ نماز کے لیے روزانہ ایسا کرتے ہیں کئی مسلمان، وہ 3-4 گھنٹے جو ہوتے ہیں تو مثلاً اذان ہو گئی، ابھی اٹھ پڑتے ہیں، یار ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، اٹھتے ہیں ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ فجر کے لیے روزانہ شیطان آ کر کے یہ کانوں کے اندر آوازیں مارتا ہے، ٹھہر جا ابھی سویا رہے، بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، تو ٹائم بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ بات سامنے آ جائے تو میں نے حدیث کا بیان آپ کے سامنے لایا، بندہ ذرا سست ہو جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے میں ذرا سلو ہو جاتا ہے، اور جب پھر محسوس کریں کہ ٹائم بہت کم رہ گیا، پیپر کے آخری 10 منٹ رہ گئے، تو ہاتھ کانپتے ہیں کہ نہیں کانپتے، جلدی کرو پیپر نتھی کرو، ایگزامینر کہہ رہا پیپر دے دو، ٹائم ہو گیا، تو جلدی پھر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہو۔ جیسے ٹرین جا رہی ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ سامان ادھر پڑا ہو، جلدی سے پکڑ، ٹائم کم رہ گیا، وہ جلدی سے اپنے ڈبے کے پاس سامان لے کر آؤ۔ میں چونکہ ریلوے اسٹیشن کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اسی کو بطور مثال اٹھا کر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ مانا کیا ہے؟ جب ہمیشہ رہنا ہے، اگر کوئی فائدہ، کوئی کمائی آج نہ بھی ملی تو سوچو کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، اگلے زمانہ اور بڑا ہوا ہے، اور نہ بھی ملی تو پھر اگر ایک اور زمانہ پڑا ہوا ہے، نہ بھی کمائی ہوئی تو کوئی بات نہیں، میں آخرت تو سیدھی کروں نا، یہ روپے اگر آج نہیں کما سکا چلو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح۔ تو دنیا کے حاصل کرنے میں سست ہو گئے، سلو ہو گئے، تو دنیا کمانے میں سست اور سلو ہونا یہی زہد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی زہد ہوتا ہے۔ میرے حضور نے کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے، یعنی دنیا کے حاصل ہونے اور نہ ہونے میں اتنا غم نہ کرنا، بس یہی کہ آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، کون سا یار ہم مرے جا رہے ہیں، ابھی بہت زمانہ ہے نا، تو دنیا سلو ہو گئی نا۔ اور میرے حضور نے کہا آخرت کے معاملہ سلو نہیں کرنا، وہ ایسے تیاری کرنے جیسے تجھے کل ہی مر جانا ہے، فٹافٹ تیزی کے ساتھ کر لے۔ تو یہ ہے دنیا میں رہنے کا دستور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امور دنیا سامنے آئیں تو کرنے میں کوتاہی بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، کمائی میں سستی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن امور آخرت سامنے آئیں تو میرے حضور کہتے ہیں اب اس میں سستی نہیں، اب کوتاہی نہیں، اب ٹائم ہو رہا ہے، موت قریب ہے، ٹرین آنے والی ہے، اب جلدی سے یہ بھی کر گزر، یہ بھی کر گزر، یہ بھی کر گزر، یہ بھی کر گزر، تاکہ ادھر جا کر رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مجھے امید ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا ہوگا کہ دنیا میں یوں رہو کہ بس جیسے کہ ہمیشہ رہنا ہے، یعنی کہ دنیا کمانے میں بے رغبتی کے ساتھ رہو، اور آخرت کے حوالے سے اسی دنیا میں رہتے ہوئے یوں سمجھو کہ جیسے کل ہی مر جانا ہے۔ ویسے اور کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ تو سمجھ آئی ہے نا کہ اسی دنیا کے ٹائم پیریڈ میں رہتے ہوئے دنیا بھی ادھر ہی کمانی ہے، آخرت بھی ادھر ہی کمانی ہے۔ اب بانٹ لو، اب تقسیم کر لو، پھر کتنا ٹائم کس کو دینا ہے، یہ کوئی الگ سے ایک اور زندگی ملنی ہے جس میں جا کر پھر ہم نے آخرت کا نور کمانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہی زمانہ ہے، اسی زمانے کے اندر ہی کسی نے دوزخ تیار کر لی، اسی کے اندر ہی کسی نے جنت تیار کرنی ہے، اسی کے اندر ہی کسی نے روپے کمانے ہیں، اسی کے اندر ہی کوئی غافل رہ کر روپے نہیں کما، غربت بھی ادھر ہے، مالداری بھی ادھر ہے، آخرت کا نور بھی ادھر ہے، آخرت کا اندھیرا بھی ادھر ہے، ٹائم اتنا یا پڑھنا بھی ادھر ہے، شادیاں بھی ادھر رہ کر کرنی ہے،
بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی ادھر ہی کرنی ہے، گھر بنانا بھی ادھر ہے. یعنی یہ ایک ایسا عنوان ہے، میں تو طلباء سے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے نا، دنیا معیار ہے. یہ معیار وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہو. یہ ایک فن شریعت کے اندر بھی ایک شے معیار ہوتی ہے، ایک شے ظرف ہوتی ہے. میں جلدی سے کہتا ہوں، ایک شے معیار ہوتی ہے کہ ظرف ہوتی ہے. بات حالانکہ مشکل ہے لیکن توجہ میں آئی، آپ کو دلچسپی دیتے ہوئے جانا چاہتا ہوں. ظہر کا وقت سارے کا سارا، اس میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس طرح کی ظہر ایک اور بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی غذا پڑی ہوئی تھی، اسی طرح کی ظہر ایک اور بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح کی ظہر ایک اور بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو روزے کا دن ہے سارا، تو جو دن ہوتا ہے نا، اس میں روزہ ایک ہی رکھ سکتے ہیں، اس طرح کا ایک اور نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اگر وقت ایسا ہو جس میں اس جیسی عبادت اور بھی کرو اور بھی کرو اور بھی کرو، کر سکتے ہو، اسے کہتے ہیں ظرف. اور اگر وقت اتنا ہو کہ وہ عبادت ایک ہی بار ہونی ہے، دوبارہ موقع کو نہیں ملنا، ایک دن میں دوبارہ روزہ رکھنے کا موقع نہیں، اسے کہتے ہیں معیار. میں کہتا ہوں دنیا کا جو ٹائم فریم ہے نا ہمارے پاس، یہ معیار ہے. اس میں جو کرنا ہے ایک ہی بار کرنے کا موقع ملنا ہے. آخرت بنانے کا موقع ایک ہی بار ہے. اسی کے اندر بڑی مشکل سے آخرت بنتی ہے اور زندگی لگ جاتی ہے، راتیں لگ جاتی ہیں، دن لگ جاتے ہیں، زندگی فنا ہو جاتی ہے، عمر ساری صرف اور خرچ ہو جاتی ہے کہ کسی طریقے سے آخرت ہماری بن جائے. تو اس معیار میں رہتے ہوئے کسی اور شے کو کیسے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ بارکیف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان میں نے آپ کی خدمت میں کہا. رب کائنات نے کہا من کان یرید حرث الآخرۃ نجد له فی حرثہ. ذرا اس آیت میں تھوڑا سا غور و فکر آپ کو کروانا چاہتا ہوں. بڑا دلچسپ حقائق ہیں اس آیت کے اندر. ترجمہ پھر سے سنیں دو حصے کرتے ہوئے. جو بندہ آخرت میں لالچ رکھتا ہے، آخرت کی کھیتی ڈھونڈتا ہے، تو ہم اور اضافہ کر کے دیں گے. اور جو دنیا چاہتا ہے تو ہم دے دیں گے، لیکن تھوڑی دیں گے، ساری نہیں دیں گے. نؤتیہ منہا، تھوڑی سی دنیا اس کو دے دیں گے. تو آپ کو جی میرے پاس بڑے کروڑوں اربوں روپے ہیں، وہ تھوڑے ہی ہیں، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. ان کروڑوں اربوں میں سے تیرے وہی ہیں جو صبح شام روٹی کھا لی ہے اور باقی تو نے چھوڑ کر مر جانا ہے. وہ تیرے ہیں ہی نہیں. ایسے خوش ہو رہا ہے کہ میرے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں، وہ کروڑوں اربوں تیرے نہیں ہیں. جو 2-4 سوٹ پہن لیے، جو 2-4 جوتے پہن لیے، جو 2-4 روپے کھا لیے، یا 2-4 روپے اللہ کے حضور پیش کر دیے، باقی سارے تیرے ہیں ہی نہیں ہیں. ایسے ہی بندہ خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یہ ہو گیا تو تیرے ہیں ہی نہیں ہیں. تو اس کو ہم تھوڑا سا دے دیں گے. اچھا، اب اس پر جو میں نے کہا کہ غور و فکر کرتے ہیں. آپ جانتے ہو کہ دنیا کے لیے رب کائنات نے کیوں نے کہا جو دنیا تلاش کرے گا ہم اس کو زیادہ دیں گے؟ دلچسپی والی بات کرتا ہوں. ایک بندہ مانگ جو رہا ہے، ایک بندہ آخرت مانگ رہا ہے، تو اس کو رب کائنات فرما رہا ہے کہ زیادہ دے دیتے ہیں اس کو. جو دنیا مانگ رہا ہے تو دینا تو اللہ ہی نے ہے، تو یہاں بھی فرما دے ٹھیک ہے دنیا بھی تجھے زیادہ دے دیتے ہیں. کہا نہیں، دنیا زیادہ نہیں ملے گی. منہا، دنیا تھوڑی دوں گا، لیکن آخرت کی طلب رکھو گے تو وہ تمہیں زیادہ دوں گا. آج ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں. میں نے آپ کو 1000 بار نہیں کہا کہ دین فطرت کے مطابق ہے. انسانی رویے جو آپس میں ہم لین دین میں کرتے رہتے ہیں نا، بلکہ دین بالکل اسی کے مطابق 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 مطابق. ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، سینکڑوں بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ دین فطرت کے عین مطابق ہے. میں چند دن پہلے ایک سفر میں تھا، سیالکوٹ گیا ہوا تھا، تو رکعتیں مجھے 2 پڑھنی تھیں. تو ہم راستہ بھول گئے، تو راستہ بھولتے بھولتے پتہ نہیں کدھر کچے روڈوں پر ہم پڑ گئے. وہ شارٹ تو نظر آیا لیکن کچے روڈوں پر پڑ گئے. وہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یار ویسے شکر نہیں ہے کہ یہ جو حالت سفر میں وہ لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھنی ہیں. اگر سفر کے اندر بھی عشاء 17 ہی پڑھنی پڑتی تو مسئلہ نہ بن جاتا. کہ چل 2 رکعتیں پڑھ لو اور 3 وتر پڑھو تو میرا گزارا ہو گیا. انسانی فطرت ہے نا کہ مشقت میں ہلکا سا حکم دیا جائے وہ خوش ہو جاتا ہے. آسانی میں چلو بڑا حکم ہارے تو ذرا مشکل ہوتی ہے. تو انسانی فطرتوں میں سے ایک فطرت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس مقصد کو سمجھانے کے لیے. ہم سے آخرت مانگو گے وہ ہم زیادہ دیں گے، ہم سے دنیا مانگو گے وہ ہم کم دیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ تاجروں کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ کدھر بیٹھے مجھے بتاؤ. لکھتے ہو کہ نہیں شہر نقد 100 روپے کی، ادھار 150 روپے کی. پوری تجارت کی دنیا میں قانون چلتا ہے کہ 100 روپے کی نقد اور ادھار لوگے تو 150 روپے کی. یہ چھوٹا فکر میں نے بولا. گاڑی نقد لوگے تو 26 لاکھ کی اور ادھار لوگے تو 30 لاکھ کی. وہ ساتھ کچھ پروفٹ بڑھایا جاتا ہے. تو اصل میں رب کائنات نے سمجھایا یہ ہے کہ دنیا کمانے کے لیے تم نے محنت کی، ادھر ہی مانگا، یہ تو نقد ہے. کیا بات ہے. اور آخرت کمانے کے لیے تم نے محنت کی، یہ نقد تھوڑا، یہ تو ادھار ہے. محنت کیے جا رہے ہو، محنت کیے جا رہے ہو، محنت کیے جا رہے ہو. اور وہ پتہ نہیں مرنے کے بعد جب آخر میں حساب و کتاب ہونے پھر جا کر ملنا ہے تو کہا تمہارا ہی دستور ہے نقد کا پروفٹ ذرا کم ہوتا ہے، ادھار کا ذرا زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا بات یہ ہے دنیا نقد ہے، دنیا کیش ہے. اگر دنیا میں رغبت کرو گے تو دے دیں گے پر تھوڑا ہی دیں گے پھر. اور اگر اپنا سارا اللہ کے حوالے کر دو گے، مولا میں تیرے لیے ہوں، میری صبح تیرے لیے ہے، میری شامیں تیرے لیے ہیں، میری بندگی کا ہر انداز تیرے لیے ہے، میرا سر جھکے گا تیرے لیے، میری زبان بولے گی تیرے لیے، میرا دماغ سوچے گا تیرے محمد مصطفیٰ کے لیے، دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام ہوگا، صبح و شاموں میں تیرے پیار کے گیت گاؤں گا. مولا میرا سارا زمانہ تیرے لیے. رب کائنات ادھار کرنا چاہتا ہے، ادھار کرنا چاہتا ہے. چل من کان یرید حرث الآخرۃ نزید له فی حرثہ. جو ہمارے ساتھ ادھار پر کام کرے گا اس کو پرافٹ ہم زیادہ عطا فرمانے والے ہیں. اتنا خوش ہوا کہ قرآن پاک کے الفاظ میں کیا یہ ہے وہ بات
آج آپ کو سمجھ رہی تو بولنے لگا ہوں جملہ، قرآن پاک اپنے بیان میں معجز ہے، اس جیسا بیان کسی کا ہو نہیں سکتا۔ ہم پنجابی لوگ، اجمی لوگ، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا اس کے بیان میں ہے یار، ہاں کیا ہے یار اس کے بیان میں، ترجمہ کر لیے تو ہمیں تو کوئی ایسی شے سمجھ نہیں آئی، ہاں ہمیں ایسے ہی کہنا چاہیے، ہمیں ایسے شے سمجھ نہیں آئی۔ لیکن جن کی زبان ہے پھر جب وہ عقدہ کھولتے ہیں، جن کی زبان ہے جب وہ گہرائی سے جا کر کچھ معنی اخذ کر کے سامنے لاتے ہیں، میں کہتا ہوں او ہو لطافت آ جاتی ہے۔ ویسے شاید میں نے ترجمہ پہلے بھی بولا تھا، آپ کو وہ لطافت نہیں آئی تھی کہ جو آخرت چاہے گا اس کو ہم زیادہ دے دیں گے، جو دنیا چاہے گا تھوڑی دیں گے، ہمیں وہ معجز ہونا اس کا سمجھ نہ آیا۔ لیکن جن کی زبان تھی جب انہوں نے ہمیں بتایا اور گہرائی سے غوطہ لگا کر انہی کی ہوئی تحقیق آپ کے سامنے رکھی، مزہ نہ آ گیا؟ نقد ادھار ہوتا ہے، ادھار ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ جو آخرت کا طالب ہے، ایک آخرت کا طالب ہے، ایک دنیا کا طالب ہے، دونوں کے حوالے قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ تو آخرت کے طالب کا حوالہ پہلے رکھنا، من کان یرید حرث الآخرہ، یہ پہلے کسی کو پہلے جگہ دینا یہ عزت کی نشانی ہوتی ہے۔ مولا کائنات نے یہ تقدم اور تاخر یوں کر کے احساس بتا دیا کہ جو آخرت کا طالب ہے بھارت کیسے ہمارے ہاں عزت اسی کی ہے، اور جو دنیا کا طالب ہے اس کی اس طرح عزت نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھ لو، اس کو یوں سمجھ لو، اس کو یوں سمجھ لو، یہ دوسرے سپارے سے اس کو یوں سمجھ لو۔ کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیسے نہ کماؤ؟ میں یہ تو نہیں کہتا، کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ میں یہ کہنا کہ پیسے نہ کماؤ، نہیں یہ نہیں کہتا۔ دیکھو دوسرے سپارے کے اندر کچھ لوگ جب جاتے ہوتے تھے ادھر حرم شریف میں، پرانے دور کی بات ہے، حج عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ گھر ہی سے تجارت کا ساز و سامان ساتھ لے کر جاتے ہوتے تھے، اور وہ سوچتے ہوتے تھے تجارت کریں گے، رش ہوگا، دنیا سے لوگ آئے ہوں گے، چلو حج بھی کر لیں گے۔ ایک یہ انداز ہے، چلو حج بھی کر لیں گے، تجارت کرتے پیسہ کمائیں گے، چلو حج بھی کر لیں گے۔ اور جیسے ہمارے ہاں اکثر تو کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں سعودی عرب میں ہمارے نوجوان، یار کاروبار لبے، کوئی نوکری لبے، چل موقع لبے تو حج بھی کر لیں گے۔ ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے انداز، حج کرنے چلتے ہیں اور چل یار تھوڑا بہت سامان بھی ساتھ رکھ لو، حج کریں گے، مزے کریں گے، تھوڑا بہت پیسہ بھی کما لیں گے۔ انداز بدل گیا، انداز بدل گیا۔ یعنی قرآن پاک یہ سمجھاتا ہے کہ آؤ یار تجارت کرتے ہیں، مال کمائیں گے، چل حج بھی کر لیں گے۔ میں ایسے نہیں، ایسے نہیں، یوں آؤ یار حج کرتے ہیں اور چل تھوڑے بہت پیسے بھی لگے ہاتھوں کے، ہاں 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 یہ ٹھیک ہے۔ اب دنیا اور آخرت یعنی کمائی یوں، مولا ہم اپنا ساری محنت شاقہ آخرت کمانے کے لیے صرف کریں گے، لگے ہاتھوں کے درمیان میں کوئی 2-4 روپیہ مل کے تو کما لیں گے۔ کہاں یہ برا نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو حرج والی بات نہیں، تو اچھی بات ہے۔ اور اگر بندہ صبح سے لے کر شام تک پیسہ 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 پیسہ، روپیہ 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 روپیہ، میں نے کئی بار آپ سے کہا نہیں ہے، کتنے لوگ اسی محفل کے اندر آنے والے ہوتے ہو، جب حالات ڈاؤن ہوتے ہیں تو دعائیں کرواتے ہو اللہ رزق کھول دے، جب اللہ رزق کھول دیتا پھر یہاں سے غائب ہو جاتے ہو، جب اللہ رزق کھول دیتا ہے پھر غائب ہو جاتے ہو، مسجد کا دروازہ بھول جاتا ہے۔ پہلے مسجد میں 5 ٹائم آتا تھا، پھر 3 ٹائم، 3 سے 2 ٹائم، 2 سے 1 ٹائم، اور پھر وہ بھی نہیں۔ یہ انسانی فطرت کچھ ایسی ہے۔ تو آخرت کی کوشش، پیسہ مل گیا تو چلو خیر ہے، اور اگر یوں کہ صبح شام 12 گھنٹے ڈیوٹی دکانوں پر، 15 گھنٹے ڈیوٹی دکانوں پر، بتاؤ یہ آخرت کا رویہ ہے کہ دنیا کا رویہ ہے؟ اب تو نماز بھی دکانوں پر ہی۔ مجھے ایک نوجوان سے کہا کہ میں نماز کا مسجد میں نہیں آتے، وہ جی وہ دکان سے مصلی رکھے ہوئے ہے، پھر نماز بھی دکانوں پر۔ اور جب طلب ہوتی ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس وقت مسجد میں نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہو۔ اب یہ ہے اپنا سفر چیک کرو کہ کس سفر پر روانہ ہو، دنیا کے سفر پر، دنیا کے طالب بنے ہوئے ہو یا آخرت کے طالب بنے ہوئے ہو۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ البتہ رب کائنات نے ایک مقام پر میٹھے سے درجے کی جیسے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تم نے اپنے رب کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ یہ الفاظ میرے ہیں، یہ الفاظ میرے ہیں، میں معنی کشیدنے کے لیے۔ تم نے اپنے رب کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ تمہارے رب کے پاس صرف آخرت ہی ہے، یا تم نے کیا سمجھا ہوا ہے تمہارے رب کے پاس صرف دنیا ہی ہے؟ کیوں آخر تم صرف دنیا ہی کے طالب ہوتے ہو؟ یوں کیوں نہیں کہتے جیسے رب کائنات نے کہا من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا طالب ہے اسے جاننا چاہیے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اس کے پاس تو دنیا کی دولت بھی ہے، آخرت کی دولت بھی ہے۔ صرف ایک کے طالب کیوں ہوتے ہو؟ اللہ سے مانگنا، دونوں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں مانگو نا۔ کتنے کم مانگنے والے واقعہ ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پاس دونوں جہانوں کی خیر ہے اور تم ایک ہی جہان کی خیر مانگے چلے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ جواد ہے، اللہ جواد ہے۔ وہ کم طلب، دنیا کے طالب کم مانگ رہے ہو مجھ سے، حالانکہ میرے پاس ادھر کا بھی ہے ادھر کا بھی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا، جو بندہ دنیا کا طالب اور دنیا کی زیب و زینت کا طالب، 2 لاکھ روپے کے ڈیکوریشن پیس تمہارے گھر پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے آنا جانا ہوتا ہے، تقریباً تمہارے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے۔
2-2 लाख रुपए के डेकोरेशन पीस तुम्हारे घर में पड़े हुए हैं, 80-80 हज़ार का, 90-90 हज़ार का, लाख एक बल्ब ग्लोब तुम्हारे घर पड़ा हुआ है, 5-5 लाख के कालीन तुम्हारे पर। वज़ीनतहा, जो दुनिया की ज़ेब और ज़ीनत पर मर गया, मुझे यही कमाना है, तो मुझे यही कमाना है, जहाँ कोई शय मिली। अब तुम्हारे ड्राइंग रूमों के अंदर बाज़ जगह भी नहीं है, अब अगर कोई और शय आ गई तो कहाँ रखेंगे? तुम्हारा हाल अब ये हो चुका, मैंने देखा तुम्हारा हाल अब ये हो चुका है, अब तुम्हारे पास जगह नहीं बची, अब कालीन नया लाओगे तो कहाँ बिछाओगे? वो स्टॉक ऊपर तुमने स्टोर में रखा हुआ है। ये वो नज़ारे हैं जो हमारे घरों के नज़ारे हैं। अब तुम्हारे बर्तन सारे खुल चुके हैं, 5-5 कॉटन तुम्हारे घर में डिनर सेट के पड़े हुए हैं। अब अगर ये ख़राब हो तो फिर ये इस्तेमाल करेंगे, मिल गया ले लिया, मिल गया ले लिया, इस्तेमाल ही में नहीं आ रहा। ये है वज़ीनतहा, मन काना युरीदु हर्सल हयातद दुनिया वज़ीनतहा। इसके अगेंस्ट कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज मेरी मंजिल एक तिलावत इस बारह बंदी थी, मैंने पढ़ ली है, चल एक्स्ट्रा एक बार और भी कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज मेरी मंजिल 5000 दूदो सलाम थी, चल टाइम बच गया तो 2000 और पढ़ लेते हैं ना, इधर नहीं है, इधर नहीं है। अपनी अब तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। वज़ीनतहा, जो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत पर मर गए, फिर क्या है? नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम, ये जुमला डरना है, ये जुमला डरने वाला है, मैं कि उनके आमाल का बदला हमने इधर ही दे दिया उनको, इधर ही, इधर 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 इधर। जनाब उस्मान जैसी हस्तियाँ, जनाब उमर जैसी हस्तियाँ डरती हैं, पानी मंगवा लिया, शहद मंगवा लिया, फिर नहीं पिया, इस डर से ना पिया कि कहीं मेरे अमल का बदला यही तो नहीं बन जाएगा। ये तो वो ऊंचे लोग थे, लेकिन समझाने के लिए उनकी ज़िंदगी का नमूना तो हमारे सामने हुआ ना। दूध पीने को दिल हुआ, नहीं आज मैंने दूध नहीं पीना, मुझे डर लगता है कहीं मेरे अमाल की जज़ा इधर ही तो नहीं दे दी जा रही है, मैं उधर बचा के रखना चाहता हूँ, मैं उधर संभाल के रखना चाहता हूँ। मन काना युरीदुल हयातद दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम, वफ़ा दे देंगे, पूरा पूरा दे देंगे उनको। वमा उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार, फिर आखिरत में कुछ भी नहीं, आग 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 आग। अब कर लो रुपयों की कमाई और नमाज छोड़ दो, कर लो रुपयों की कमाई हलाल हराम छोड़ दो, कर लो रुपयों की कमाई और मजहब छोड़ दो। लोगों ने नमाज ही को दीन समझा और उसको भी छोड़ दिया। भाई साहब आप आते नहीं हो यार, बस नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, बाकी जैसे कोई दीन और होता ही नहीं है, जैसे दीन कोई और शय होती ही नहीं है, और अल्लाह अल्लाह करो, बस अपने घर में रहो, जैसे और कोई दीन का हिस्सा चैप्टर बाब होता ही नहीं है कि किसी के लिए मिटना, किसी के लिए रोना, किसी को मनाने के लिए आंखों को नम करना, धोना, शब बेदारियाँ, जगराते, और किसी के आस्ताने करम पर बार बार भीख मांगने के लिए पहुंचना, किसी को खुश करने के लिए उसकी मखलूक को राज़ी करना, जैसे ये उन्वान ही कोई नहीं होता है। मन उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार। अल्लाहु अकबर। मौला कायनात का एक वो है जो तुम सोच रहे हो और एक इरादा वो है जो हमारे यहाँ है, और तुम्हें दिखाएं कुरान पाक का बयान। तुरीदून अरदद दुनिया, तुम अक्सर ऐसे ही हो, तुम अक्सर ऐसे ही हो, दुनिया का सामान चाहते हो। वल्लाहु युरीदुल आखिरा, और अल्लाह तो आखिरत का सामान तुम्हें देना चाहता है। इधर के ये व्यापारी कम है, आखिरत के व्यापारी कम है इंसानी दुनिया में, लेकिन दुनिया के व्यापारी ज़्यादा हैं। जो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, कुरान पाक जो कह रहा है, जो कुरान कह रहा है, ये सही ही तो कह रहा है। कुरान जो कह रहा है सही ही तो कह रहा है। वो लोग घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, चलो डबल कमाई करते हैं, दिन को भी की, शाम को भी की। मैं कहता हूँ आखिरत का निज़ाम पूरा नहीं हो रहा, अब भी डबल कमाई करते। कभी सोचा अल्लाह, जो मैंने किया ये काम किया है, लगता है गुजारा होना नहीं है, जो मैंने किया ये काम किया, लगता है गुजारा होना नहीं है, चल थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं। कभी किया, कभी सोचा? अब भाई मेरा उन्वान आपको आपको डांटना शाटना नहीं है, मेरा उन्वान आपको दस्तक देना है। ये इंसानी रवैये हमारे सामने है। कुरान पाक कह रहा है उनसे एहसास कमाना है। कभी हमने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। अल्लाहु अकबर। मौला कायनात ने कहा, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान हकीम में कहा कि जो आजिला जल्दी वाली शय, दुनिया जल्दी है, आखिरत लेट है। जो जल्दी यानी दुनिया मांगता है, रब्बे कायनात ने कहा दे देंगे, हम उसको देंगे भी उतनी जितनी हम चाहेंगे, और देंगे भी उसको जिसको चाहेंगे, हर एक को नहीं। तालिब दुनिया बनकर कई लोगों को अपने इस सफ़र पर निकलते देखा होगा। दुनिया के तालिब बनकर पासपोर्ट जमा करा दिए, 6-6 साल तक वीज़ा ना लगे, ये तालिब है दुनिया का, लेकिन नहीं लगे ना। रब्बे कायनात का एक तो ये कि देना भी हमने उतना है जितना हमने चाहना है, और देना भी सिर्फ उसको है जिसको हमने चाहना है। लिमन नशाउ लिमन नुरीद, जितना हम चाहेंगे उतना ही देंगे। लिमन नुरीद, और जिसको चाहेंगे उसी को देंगे, हर एक को नहीं। बोला कोई ऐसा रास्ता बताइए, तो फिर होने वाली बातें हैं हमारी। हम तालिब दुनिया यूँ बने हुए हैं कि हमारी चाहत पर मिलना ही नहीं है।
تو مولا پھر کوئی راستہ بتا کہ ہم دنیا بھی تجھ سے لینا چاہتے ہیں، آخرت بھی لینا چاہتے ہیں۔ رب کائنات قرآن حکیم کی آیت بعد میں پڑھ دوں گا، مولا کائنات نے کہا پھر یہ سفر نہیں ہے، پھر سفر مدینہ کا کرنا ہوگا تمہیں، پھر سفر محمدی راہوں کا کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعتوں کا سفر تمہیں کرنا ہوگا، پھر رزق کی فکر چھوڑ دینا، اس لیے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر اللہ تمہیں وہاں سے نوازے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا یہاں سے بھی رزق عطا کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ راستہ یوں ہے، پھر وہ راستہ یوں ہے۔ رات کو آپ نے سنا نہیں تھا درس حدیث میں، درس قرآن میں ایک حدیث کے الفاظ کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی تمہارا رزق سلو ہو جائے تو اس سلو رزق کو فاسٹ کرنے کے لیے گناہوں میں ہاتھ نہ مارنا کہ یوں کر لو تو یوں کر لو تو یوں کر لو، ایسے تم اللہ کے پاس پڑا ہوا رزق نہیں چھڑا سکتے ہو۔ اگر اللہ کے پاس پڑا ہوا اپنا رزق چھڑانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ راستہ بدیوں کا نہیں ہے بلکہ وہ راستہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها۔ آخری بات کہتا ہوں، اس آیت میں مولا کائنات نے کہا جو آخرت باہر کیا آخرت ہے، دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتے ہوئے ہمارے پاس ائمہ تفسیر نے کہا کہ دیکھو ہم یہاں جو بھی کمائیں گے نا اس پر فنا طاری ہونی ہے، کیا بات، اور ہو چکی ہے، ہونی ہے، سوچیں گے دیکھیں گے تجربہ میں آئے گا، نہیں آ چکا ہے تجربے کے اندر، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبا ٹائم نہیں ہے یہ بات دیکھنے کے لیے، جس نے یہاں کی کمائی کی ہے اس پر فنا طاری ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ لیکن مولا کائنات نے کتنا سونا اعلان کیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، جو تم نے اپنے رب کو جمع کروا دیا نا اعمال صالحہ، یہاں کی کمائی فنا ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کے پاس جا پہنچا اللہ نے اس کو فنا ہونے ہی نہیں دینا ہے۔ والباقیات الصالحات، اس کا نام ہی باقیات ہے، اعمال صالحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ باقیات، یہ باقی رہنے والے ہیں۔ نماز پڑھ لی اللہ کے لیے وہ باقی رہے گی، تم نے کہا سبحان اللہ مولا یہ باقی رہنے والا ہے، تم نے کہا اللہ اکبر یہ باقی رہنے والا ہے، تم نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ یہ باقی رہنے والا ہے، تم نے کہا قل هو اللہ احد، رب نے کہا تو مر جائے گا لیکن اس کلام کو ہم فنا نہیں ہونے دیں گے۔ والباقیات الصالحات، پھر چھوٹی کمائی کرو لیکن مجھے بتاؤ ہوٹل پر جا کر کیا آرڈر دیتے ہو؟ بھلے ہو سمجھدارو، ہوٹل پر جا کر کیا آرڈر دیتے ہو؟ یہ 10 پلیٹیں چٹنی کے ساتھ تھوڑا کو گوشت دے دو، یوں بولتے ہو یا یوں بولتے ہو کہ ایک ڈونگا گوشت کا تھوڑی کو ساتھ چٹنی؟ بات میں رہی نا، بڑی شے کی طلب بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، وہ چھوٹی ساتھ ویسے مل جاتی ہے۔ چٹنی مانگو شاید گوشت آپ کو ساتھ نہ ملے، لیکن اگر وہ گوشت کا آرڈر دو گے نا چٹنی ساتھ مل ہی جائے گی۔ میرا خیال ہے جلدی نہیں بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو، جلدی نہیں بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو۔ پکوڑے مانگو، چل چھوٹی بات کر لیتے، غریبو تم بھی سمجھ لو، پکوڑے دے دے یار 10 روپے کے، شاید تھوڑی کو لفاف میں چٹنی دے ہی دے، تھوڑی کوئی چٹنی دیں ان پکوڑا نال نہیں دے گا، سمجھو ایسے ہی ہے۔ دنیا 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 دنیا، آخرت ایسے نہیں ملے گی، مولا آخرت دنیا بھی دے دو اس کو ساتھ ہوئے، اللہ اکبر، دنیا تو چٹنی بھی نہیں ہے، اور دنیا تو چٹنی بھی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میں تھا کہ بھائی سمندر میں انگلی ڈالو، سمندر میں انگلی ڈالو، جو تمہاری انگلی کے آسے پاسے لگ گیا اتنا پانی وہ دنیا ہے، باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔